اپنے ٹاپک کے قرآن کو کیسے سمجھنا ہے، یا دوسرے لفظوں میں وہ اصل پاس ورڈ یا پن کوڈ کیا ہے جس سے حقیقت میں قرآن آپ کو اپنے اندر انٹری دیتا ہے، کی طرف جانے سے پہلے میں ایک اور بہت ہی اہم پوائنٹ کو پیش نظر لانا چاہوں گا۔ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن یا غلط فہمی جو قرآن اور صاحب قرآن کے بارے میں تخلیق کی گئی، جس نے دنیا کی ایک ذہین اور مہذب ترین قوم کو کن ذہن اور ذہنی طور پر مفلوج اور قائل ترین قوم میں تبدیل کر کے رکھ دیا، وہ یہ تھی کہ نبی کو قرآن کی وحی سے ہٹ کر باتیں جبرائیل بتا دیا کرتے تھے، یعنی یہ کیسے کرنا ہے اور یہ کیسے ہوگا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ ایک بات جو آپ کو شاید عجیب لگے، پر قرآن پر اپنی ریسرچ میں نے اس بات کو ڈسکور کیا ہے کہ نبی اور ان کے عظیم سٹوڈنٹس اور ساتھیوں کے کافی عرصے بعد قرآن سے مومنین کا تعلق کمزور پڑتے پڑتے اور ختم ہونے، اور انسانی لکھی کتابوں پر ان کا انحصار بڑھتے بڑھتے اور انہی پر مکمل طور پر ڈپینڈنٹ ہونے، یعنی انہی پر منحصر ہو جانے کا جو درمیانی عرصہ ہے، اسی میں قرآن کو ان لاک کرنے کی وہ کی یعنی پاس ورڈ یا چابی ہم سے کھوئی، جس سے ہم اسلام کو ایک سسٹم کی صورت میں سمجھتے آئے تھے۔ یہ مفروضہ انہی لوگوں کی ذہنی افتراء تھی جنہیں قرآن کا اصل پاس ورڈ کھو جانے کے بعد اس میں پراپر رسائی حاصل نہ ہو سکنے کے سبب زندگی کے معاملات کے ادراک میں سخت دقت پیش آئی۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اس آل ان ون یعنی ماسٹر کتاب یعنی ہر مشکل کا حل بتاتی اس کتاب کو اس مقصد کے لیے کنسلٹ کرتے کہ مسئلہ کہاں ہے، چیزوں کو انسانی لکھی کتابوں سے سطحی انداز میں دیکھنے کے عادی ہو چلے دماغ عقلی طور پر اتنے پست اور قائل ہو چکے تھے کہ ان میں وقت کے ساتھ ساتھ ایک سوچ پنپتی گئی اور پھر وہ اس حل کی صورت میں ظہور پذیر ہوئی۔ ایک مفروضہ تخلیق کیا گیا جو بطور آسان حل اس طرح کی باقی لاٹ یعنی ہجوم میں بھی اتنی تیزی سے پاپولر ہو کر خود بخود ایک اسٹیبلش فیکٹ یعنی ایک ٹھوس حقیقت کی صورت اختیار کر گیا، جس میں اس بات کو فرض کر لیا گیا کہ نبی کو ہر بات فرشتے جبرائیل کے ذریعے بتا دی جاتی تھی۔ بات ختم۔ اسلام کے نام پر لوگوں کے دماغ کنٹرول کرتے گروہوں کو اس مفروضے سے دو طرح کے فوری نتائج حاصل ہوئے۔ اس وقت تک چیزوں کو قرآن سے دیکھ کر جو لوگ انہیں سمجھنے کے لیے انہیں کنسلٹ کیا کرتے تھے اور پھر ان کی دی دلیلوں سے مطمئن نہ ہو کر ان سے بحث مباحثہ کیا کرتے تھے، اور اس سے انہیں جو تھوڑی بہت ذہنی کوفت ہوتی تھی کہ پتہ نہیں یہاں کیا کہا جا رہا ہے، ان سے ان کی جان چھوٹ گئی۔ اور دوسرا، جن کتابوں کو وہ کنسلٹ کرتے تھے یا جو چیزیں اس وقت تک صرف زبانی جاری تھیں اور انہوں نے ابھی کتابوں کی صورت نہیں لی تھی، ان کی اہمیت اب اور بھی بڑھ گئی تھی، کیونکہ دلیل بڑی مضبوط تھی کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ جبرائیل نے کس کس موقع پر نبی کو کیا کیا بتایا۔ اشتباہ کن بیانیے، سوچ یا نظریے کا نقصان یہ ہوا کہ اس سے قرآن پس منظر میں چلا گیا اور قرآن کی انسانی واقعاتی تشریحات جو بعد میں کتابوں کی صورت لے کر پہلے سے زیادہ معتبر ٹھہریں، پیش منظر پر آ گئیں۔ اس کے بعد تو کسی بات کا رد کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا، لکھا سنا سب حلال ہو گیا۔ یہ وہ مفروضہ تھا جس نے مومنین کو برباد کرنے میں بہت بڑا رول پلے کیا اور کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، زندگی ذہنی طور پر اور بھی آسان بن جاتی اگر کائنات میں غور کرتے لوگ عیسائیت اور یہودیت کی مذہبی کلاس کے اس وقت کے جانے مانے اس عقیدے کو تسلیم کر لیتے جو اس وقت تک ایک آفاقی حقیقت سمجھا جاتا تھا کہ زمین چپٹی ہے، کیونکہ مذہبی کلاس کے سرکردہ لوگوں کو مذہبی کتابوں سے یہ حقیقت کسی نہ کسی طرح روشن ہوئی تھی۔ قرآن کا ایک اسٹوڈنٹ اور اس میں ریسرچ کرتے ایک سائنٹسٹ کے میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اس مفروضے کہ نبی کو باتیں فرشتے جبرائیل کے ذریعے بتا دی جاتی تھیں میں اگر 0.0001% بھی ریالٹی ہو، جیسا کہ میں نے ریسرچ میں دیکھا ہے، تو اس بات کو رد کرنے کے لیے میں اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے قانونی طور پر جواب دہ سمجھتا ہوں۔ یہ کتنا بے بنیاد مفروضہ ہے، اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ اگر فرض کیا نبی کی زندگی میں نبی اپنے اسٹوڈنٹس اور ساتھیوں کو قرآن سے باہر بتائی وہ خاص باتیں بتا دیا کرتے تھے، تو ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد تو انہیں سر پکڑ کر بیٹھ جانا چاہیے تھا۔
حیران کن طور پر تاریخ میں نبی کے اسٹوڈنٹس اور ساتھیوں کے بارے میں خود سے گھڑی گئی دروغگوئیوں سے ہٹ کر انسانوں کی وہ جماعت آپ کو حیران کن طور پر شاندار دکھائی دے گی۔ اس مفروضے کے کھوکھلے پن کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں، اس مفروضے کا شکار ہو کر ناکارہ ہو جانے والے مسلمانوں کا رونا دھونا آپ کو اس جماعت میں نظر نہیں آئے گا، اور اس کتاب اس بگ ڈیٹا سے اخذ ان کے صدیوں پہلے کے کئی قوانین آج بھی جدید ترین سلطنتوں میں آپ کو قانون بن کر قانون کی صورت میں نافذ ملیں گے۔ یہ مفروضہ کتنا مفروضہ ہے، اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ ان کے لیے جو باہر بتایا گیا وہ خاص تھا، دوسرے لفظوں میں جو بتایا گیا ہے یعنی قرآن، اس میں وہ والی بات نہیں ہے۔ یہ مفروضہ کتنا بڑا مفروضہ ہے، اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ اس دنیا اور آخرت میں جاری قوانین تو مجھ پر پوری طرح لاگو کیے جائیں، اور قرآن کو سمجھنے کی توقع تو اللہ ہم سے پوری طرح کرے، پر وہ خاص باتیں نبی اور ان کے تھرو ان کے ساتھیوں کو الگ سے بتائی جائیں تو پھر ہم سے توقع کیسی؟ یہ صرف ایک خود سے فرض کر لی گئی بات ہے جس کا قرآن اور صاحب قرآن سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میری نظر میں یہ کم سے کم درجے میں بھی نبی کی اس ہمہ جوت اور شدید ترین انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی یعنی ذہنی مشقت کا اپمان یعنی ناقدری اور انسلٹ ہے جو انہوں نے اس الہامی کلام کی دی ڈائریکشن میں ایک نبی کی حیثیت سے قولاً ثقیلہ یعنی بگ ڈیٹا یعنی کثیف ترین الہامی کلام کو ان لاک کرنے میں راتوں کو جاگ جاگ کر اور دن کے اوقات میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لگائی، اور اس بڑے یا کثیف یا بگ ڈیٹا سے نظم زندگی کو دیکھا۔ یہ ایک لاجواب، شاندار اور بے مثال اچیومنٹ یا کارنامہ ہے جو انہوں نے سر انجام دیا۔ اگر صرف اسی کو لے لیا جائے تو یہ اکلوتی ذہنی ایکٹیویٹی کئی قابل ترین سائنٹسٹ کی اجتماعی ایکٹیویٹی پہ کئی گنا بھاری ہے، جسے ہم اپنے آنے والی ویڈیوز میں دیکھیں گے۔ میں اسے ایسے بیان کرتا ہوں، یعنی اللہ نہ کرے کہ میں اگر مسلمان نہ بھی ہوتا مگر قرآن کا ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے جو بھی تھوڑا بہت میں نے اس عظیم کتاب سے دیکھا ہے کہ کیسے اسے ایک عظیم سائنسی ایکٹیویٹی سے ان لاک کیا جاتا ہے، اگر اتنی ہی جانکاری تب بھی میرے پاس ہوتی جو کہ ناممکن ہے، لیکن پھر بھی میں اسے فرض کر لیتا ہوں، تو تب بھی میرے دل میں اس عظیم انسان کے لیے، اس کی اس عظیم کوشش کے لیے بہت احترام ہوتا۔ میری اپنے نبی سے اور ان کے مشن سے محبت سے ہٹ کر بھی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جس سے میں صرف اس واحد پہلو کے لیے اپنے دل میں موجود اپنے نبی کے لیے عقیدت اور احترام کا اظہار کر سکوں۔ اور ٹھیک ان کی پیروی اور ہم آہنگی میں ان کے عظیم اور شاندار سٹوڈنٹس اور ساتھیوں نے بھی اس پاس ورڈ کا استعمال کرتے ہوئے دین یعنی نظام حکومت سے متعلق مزید آگے چیزوں کو ان لاک کرنے میں کام کیا، کمال کر دیا۔ چھوٹی سی ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ نظام کائنات رب کائنات کی عظیم ذہانت کا مجسم اظہار ہے۔ اسے صحیح طریقے سے ہم ایک اور ویڈیو میں دیکھیں گے۔ فی الحال آپ اسے ایسے سمجھیں کہ نظام فلکیات جس میں ہماری زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ اس عظیم سائنس کا سائنسی اظہار یعنی اس کی عملی شکلیں ہیں۔ اب انسانوں میں سے ایک سائنٹسٹ یعنی سائنسدان کی بات کریں جس نے کسی چیز کو سمجھنے میں زندگی لگا دی ہو اور کائنات میں مجسم کر دیے گئے سائنسی قوانین کے کچھ پہلوؤں کو زندگی لگا کر اسے انسانی فہم میں تبدیل کر کے پیش کیا ہو، جیسے نیوٹن، آئنسٹائن، لوئس پاسچر یا کئی ایک اور نام۔ دوسرے لفظوں میں اس عظیم خدا کے ایکسپریسڈ آئیڈیاز یعنی اس کی مجسم حکمتوں کے کسی ایک پہلو میں ڈیزائن ٹیکنالوجی کو ایک عرصہ لگا کر ڈی کوڈ کیا یعنی سمجھا ہو، اور پھر اسے انسانی فہم کے لحاظ سے قابل فہم بنانے کے لیے اپنی ذہنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے اسے انسانی بیان میں قابل فہم انداز میں تبدیل کر کے پیش کیا ہو، جیسا کہ سائنٹسٹ کرتے ہیں۔ اب اس شاندار اور قابل تعریف کوشش اور خدمت کی اس سے بڑھ کر اور کیا تحقیر ہو سکتی ہے کہ کوئی کہہ دے کہ یہ اسے کسی اور نے بتایا ہے۔
قانونی پہلوؤں سے ہٹ کر جو اس الزام لگانے والے کے خلاف ایک جدید ملک میں کارروائی کی صورت میں روبہ عمل آ سکتے ہیں، جذباتی لحاظ سے بھی یہ اس انسان کی اس انتھک محنت کی ایک صریح توہین ہے۔ جدید ممالک میں اسی لیے ذہنی صلاحیتوں کا کام سر انجام دینے والے لوگوں کو ان کی مشقت کے لیے توقیر سے نوازا جاتا ہے، جبکہ ایک جاہل معاشرے میں اس طرح کی چیزوں پر کوئی گرفت نہیں ہوتی، اور کسی چینل یا کسی میڈیا پر بیٹھ کر کوئی بھی کسی کے خلاف کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ لیکن ایک بہتر معاشرے میں ایسی فضول گوئی پر نہ صرف معافی مانگنی پڑتی ہے، جرمانہ ہوتا ہے، بلکہ زندگی میں کبھی اسے دہرانے پر اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن کے ایک ادنیٰ سے درجے میں ایک طالب علم کی حیثیت سے میں قرآن میں سائنسی انداز کی ریسرچ کے عمل سے گزرا ہوں۔ اس قرآن یعنی قولاً ثقیلا یعنی بہت بڑے ڈیٹا میں سے نظم زندگی سے متعلق کلمات یعنی کوڈڈ لاز یا قوانین کو ڈی کوڈ کرنے یعنی سمجھنے کا جو کارنامہ جس اعلیٰ درجے میں نبی نے سر انجام دیا ہے، اس نے چند چیزوں کا مجھے قائل کر کے رکھ دیا ہے۔ مثلاً یہ کلام ایک مومن میں ایک شاندار سائنسی انٹیلیجنس یعنی ذہانت اور ایکٹیویٹی یعنی فعال صلاحیت کو تحریک دیتا ہے، بشرطے کہ اسے اس کے اپنے بتائے طریقہ کار کے ساتھ سمجھا جائے، جو ایک شدید مگر مزہ دیتی انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی یعنی فکری سرگرمی کے ذریعے سے اس باری ڈیٹا سے آپ کی فیلڈ کا متعلقہ مواد اس میں سے ایکسٹریکٹ، کشید یا ٹیکنیکل زبان میں کہوں تو ساتھ ساتھ ڈاؤن لوڈ کرتا جاتا ہے۔ یہی عمل تھا جس کے نتیجے میں انسانی زندگی اور معاشرے میں وہ نظم یا نظام وجود پذیر ہوا جس نے صحیح معنوں میں انسانوں کو فلاح دی، جس میں جینے کی امنگ سے بھرپور قانون پر چلتی اصولی زندگی کی سب شکلیں آتی ہیں جنہیں ہم اپنے آنے والی ویڈیوز میں دیکھیں گے، اور یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب آپ کے پاس اس میں انٹر ہونے کا پاس ورڈ، کی یا چابی موجود ہو۔ اس لازوال انسانی خدمت کے لیے میرے دل میں اپنے نبی اور ان کے زیر تربیت ان کے اسٹوڈنٹس اور ساتھیوں کا نہ صرف ایک لازوال مقام ہے، بلکہ اس نے مجھے ان کا گرویدہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ اپنے آنے والی ویڈیوز میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن اس مفروضے کو کلی طور پر فوائل یعنی زائل کرتا ہے اور نبی کی انتھک محنت کو ایکنالج کرتا یعنی عزت و احترام کے ساتھ اسے تسلیم کرتا، اسے اپریشیٹ کرتا اور ان کے لیے ریوارڈز کا اعلان کرتا ہے، بلکہ نبی کے بعد کے لیول میں نبی کے اسٹوڈنٹس اور ساتھیوں کا بھی اسی طرح پورا اکرام کیا جاتا ہے، اور یہ سب میں پوری ذمہ داری سے ڈکلیئر کرتا ہوں۔ جب میں کہتا ہوتا ہوں کہ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں تو اس سے میری مراد یہی ہوتی ہے کہ اس کے لیے میں اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے قانونی طور پر جواب دہ سمجھتا ہوں۔ قرآن کے بارے میں جھوٹ کو حقیقت بنا کر آپ کے سامنے پیش کرنے کا مطلب اپنے رب پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس کے ریئیکشن یعنی رد عمل کے لیے مجھے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تیار رہنا چاہیے۔ میں آج مر جاؤں تو کسی کی 2 منٹ کی واہ واہ مجھے عذاب سے بچانے والی نہیں ہے، اور نہ ہی اس دنیا میں کوئی اسے روک سکتا ہے۔ بحیثیت قرآن کے ایک اسٹوڈنٹ اور اس میں ریسرچ کرتے ایک سائنٹسٹ کے جو میں نے ڈی کوڈ کیا یعنی سمجھا ہے اور آگے دلکشی کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا جاتا ہوں۔ اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو یہ کفران نعمت میں سے ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ جب لوگ خود اس کلام میں انٹر ہو کر دیکھیں گے تو مجھ سے بہت زیادہ دیکھیں گے، اور جیسے جیسے خود اس میں ادراک حاصل کرتے جائیں گے بہت کچھ بدلتا جائے گا۔ کیسے؟ اسے ہم اپنے آنے والی ویڈیوز میں دیکھیں گے۔ اپنے قیمتی وقت کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔